بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو جنگ حنین کے بارے میں ہے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلعہ کما کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نصری کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کی۔ یہ خبر پا کر 10,000 مہاجرین انصار اور 2,000 مکہ کے نو مسلم اور 80 وہ مشرکین جو کہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے۔ کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلے میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس بنفس بدن پر ہتھیار سجا کر، ڈبل زرہ پہن کر اور سرانوں پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا، آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے یہ تعزیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی، اللہ پاک نے اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بوچھاڑ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رجز کا یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا اور یا معشر الانصار یا اصحاب بیت الرضوان کہہ کر للکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ للکار اور پکار سن کر تمام جانثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جانثاری کے ساتھ شداد دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا۔ ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی اپنی اکثریت کی تعداد، غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے فرمایا جن آیات کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی اکثریت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر بھی تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ جنگ حنین کا یہ واقعہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی، فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح نصرت کا دار و مدار در حقیقت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے۔
اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دیں تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے بھی مغلوب ہو کر شکست کھا سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔